أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقض صيام الدهر وإن صامه. رواه البخاری. ہر قسم کی حمد و تعریف، بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی، تعریفات اور بے شمار تسبیحات اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق اور فضل و کرم سے رمضان الجیسی عظیم المرتب بابرکت مہینہ ہمیں اور عام کو ملا۔ ہم اللہ کی رمضان المبارک کے حصول کے بعد جس قدر بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے لیے نہایت ہی مسرت و مسرت آمیز مہینہ ہے، یقیناً جس بھائی کو بھی جنہیں بھی یہ مہینہ نصیب ہوا وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ جو رمضان کو حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لے۔ آج دیکھیے کہ ہمارے بیچ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو اس سے پہلے گزشتہ سال میں ہمارے ساتھ مل کر افطاری کی، ہمارے ساتھ مل کر سحری کھائے، لیکن آج وہ ہمارے بیچ موجود نہیں ہے۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، بہت سارے لوگ جو رمضان کی تیاریاں کر رہے تھے، ارادے کر چکے تھے، لیکن 2-4 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، لہذا اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے رمضان کے ہر ایک لمحہ کو قیمتی سمجھتے ہوئے ذکر و اذکار میں گزارے، فضول بکواس سے پرہیز کرے۔ یقیناً رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان جس کے لفظی معنی ہی جو رمض سے مشتق ہے، جس کے معنی ہی گرمی کی شدت کے آتے ہیں۔ محدثین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب روزہ کو فرض کیا تو وہ موسم بالکل ہی گرم موسم تھا، شدت والا موسم تھا، اور رمضان کا مہینہ تھا۔ اسی لیے رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں گرمی اور شدت کا احساس ہوتا ہے۔ جو رمضان کے معنی ہی آتے ہیں گرمی کی شدت، دھوپ کی تمازت، اس کو ہم برداشت کرتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے حافظ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ صوم جس کے معنی روزے کے آتے ہیں، الصیام جس کے معنی روزے کے آتے ہیں، صوم کے لغوی معنی انہوں نے امساک کے کیا ہے، یعنی روکنے کے معنی میں آتے ہیں۔ صوم جو ہم رکھتے ہیں اس کا معنی آتا ہے روکنا، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو روک کر، اپنی خواہشات کو روک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کے مطابق اپنے آپ کو تابع کر دینے کا نام ہی صوم اور روزہ ہے۔ میرے دوستو، یہ روزہ جس کی تفصیلات آپ سنتے رہتے اور سنتے رہیں گے، چونکہ وقت اور حالات کی مناسبت سے ہی موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ رمضان کے روزے کے مسائل، اس کے فضائل کی تفصیلات بالترتیب آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر روزہ کو فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر اللہ عز و جل نے فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے لگانے والے بن جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، لعلکم تتقون ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس اگر تم میں سے کوئی آدمی ان دنوں کے اندر مسافر بن جائے، سفر میں چلا جائے یا بیمار ہو جائے، تو اللہ عز و جل نے اجازت دیا کہ روزے کی تکمیل دوسرے مہینہ میں دوسرے دنوں میں کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ صیام، اور اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم فدیہ دے دو، مسکین کو کھانا کھلا دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ومن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور اگر تم روزہ رکھ لے یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب فرقان یعنی قرآن مقدس کا نزول فرمایا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اور اگر تم میں سے کوئی آدمی رمضان کے مہینہ کو پالے یعنی موجود رہے، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ روزہ ہی رکھے۔ اور اگر کوئی آدمی ان دنوں میں مسافر بن جائے، دوسرے دنوں میں روزہ کا پورا کرے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانیاں کرتا ہے، سختی نہیں کرتا، اللہ تعالی نرمی کرتا ہے، مشکل نہیں کرتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولا تکملوا العدۃ، اور تم اللہ رب العالمین کی طرف سے جو گنتی گنائے گئے انہیں پورا کر لو، اور پھر اللہ رب العالمین کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو۔ انشاءاللہ اسی آیت پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے رمضان کی مناسبت سے چند باتوں کی وضاحت کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ پتہ یہ چلا کہ روزہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، روزہ یہ کسی اجنبیت کا نام نہیں ہے، روزہ کسی انوکھا پن کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اس عبادت کا نام ہے جو اس سے پہلے کی امتیوں کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا۔ ایسا جملہ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزہ کے اندر آسانی پیدا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی فرض ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ مطلب تم یہ اس چیز کو بوجھ نہ سمجھو، اپنے لیے مشکل نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس کو فرض کر دیا، پہلے کے لوگ بہت اچھے تھے، وہ آزاد تھے، ایسا نہیں۔ قرآن نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کی امتیوں کے اوپر بھی روزہ فرض تھا، اور پہلے کی امتیوں پہ تو روزہ بہت ہی زیادہ مشکل والا روزہ تھا، بہت ہی زیادہ پریشانی والا روزہ تھا۔ اس وقت ایسا ماحول تھا کہ رات کے اندر اگر کوئی بندہ عشاء سے پہلے سو گئے، مغرب کے افطاری کیا، سو گئے تو روزہ پر۔ عشاء کے بعد تو کھانا پینا ہے ہی نہیں، عشاء کے بعد تو مباشرت بھی ممنوع تھا، اپنی عورتوں سے بھی رات میں بھی نہیں مل سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے آسانی پیدا کر دیا اور کہا کہ اب تم لوگ کھاؤ پیو صبح صادق تک، صبح سے لے کر یعنی مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی صبح صادق سے پہلے تک جتنا چاہو کھا پیو، کوئی ممانعت نہیں۔ یہ آسانی ہے ہمارے روزے کے اندر، اسی لیے اللہ عز و جل فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے والا بن جاؤ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ایام معدودات، اسم نکرہ ایام معدودات،
یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی رمضان کے روزے گنتے گنتے ایسے چلے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آج آیا اور کل چلا گیا۔ یہ کیوں؟ چونکہ یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ قرآن نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ ہمارے روزے کے اندر ایٹومیٹک آسانی پیدا ہوگی۔ قرآن نے کہا ایام معدودات، گھبراؤ مت، یہ چند دن ہیں۔ جیسے کوئی مسافر آپ کے گھر میں اگر آتا ہے، یہ کہتا ہے بس ہم آپ کے ہاں چند دن رہیں گے، چند دن رہیں گے، وہ مہینہ بھی رہ جاتا ہے، لیکن چند دن کہہ کر آپ کے لیے مہمان نوازی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ شاید وہ کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے اسی طرح سے فصاحت کے ساتھ ایام معدودات کا استعمال کیا۔ اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، بس یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے، 29 یا 30 دن، لیکن قرآن نے کہا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایسے چلے جائیں گے تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ اور واقعی جو روزہ رکھتے ہیں، جو روزہ دار ہے، جو اللہ سے تقرب قائم کرنے والا ہے، جو اللہ کی نزدیکی کو حاصل کرنے والا ہے، روزہ جب جاتا ہے تو انہیں افسوس ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑا پیارا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ بڑا سکون والا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ تھا، یہ مہینہ ہم آیا اور چلا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ سال بھر روزہ ہی رہتا تو بہتر تھا۔ یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو روزہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جو روزہ کی افادیت کو سمجھتے ہیں، جو روزے کے فوائد کو سمجھتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند ہیں، اور کتنی آسانیاں ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی آدمی مسافر ہے، انسان ہے، اسے رمضان میں بھی جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو قرآن نے کتنی آسانیاں پیدا کر دیا کہ اگر کوئی آدمی مسافر ہو جائے، یعنی اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جائے، ظاہر سی بات ہے مسافر ہوگا تو پریشانیاں ہوں گی، راستے میں دشواریاں ہوتی ہیں، کھانے پینے کا، سونے اٹھنے بیٹھنے کا۔ کتنا آسان ہے اسلام۔ فمن کان منکم مریض او علی سفر، سفر میں ہو یا کوئی آدمی بیمار پڑ جائے، آسانی دیکھیے، سفر میں ہے تب بھی رخصت، اگر آپ بیمار ہیں تب بھی رخصت، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیا کریں گے؟ ہم دوسرے دنوں کے اندر روزہ کی تکمیل کر لیں گے۔ لیکن بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو بیمار نہیں ہیں پھر بھی اپنے آپ کو بیمار بنا کے رکھتے ہیں۔ جو بیمار ہے اس کے لیے تو رخصت ہے، احادیث مبارکہ بھی ہے، اور قرآن کی آیت میں جو آدمی بیمار ہے اس کے لیے رخصت ہے، لیکن جو بیمار نہیں ہے جان بوجھ کر اپنے آپ کو بیمار بنا کر روزہ توڑتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا اس کی گرفت ہوں گے۔ یا بہت سارے لوگ ایسے ہی ملیں گے جسے میں پریکٹیکل طور پہ جانتا بھی ہوں کہ جو وہ جان بوجھ کر رمضان میں سفر میں نکلتے ہیں، جان بوجھ کر بلا وجہ گھومنے کی غرض سے، تاکہ اسے روزہ نہیں رکھنا پڑے، اور بے دھڑک کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھنے کے لیے سے سفر میں نکلے اور دلیل پیش کرے کہ اللہ نے کہا ہے سفر میں رہو تو روزہ نہیں رکھنا ہے، تو یہ آپ کی نیت کے اوپر دار و مدار۔ اسی طرح سے کوئی آدمی بیمار ہے، یقیناً بہت سارے لوگ ہمارے بیچ ہیں جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہے، یا بہت سارا ایسے لوگ ہیں جو سمجھیے بلڈ پریشر کے میں مبتلا ہے، بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں، کچھ لوگوں کو صبح اور شام روزانہ کھانا پڑتا ہے، دوپہر میں کھانا پڑتا ہے، بغیر کھائے ہوئے چلے گا ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ دائمی مریض ہے، بغیر دوا کے نہیں چلنے والا ہے، یا اگر وہ دوا روک دے گا تو اس کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اسلام کتنا پیارا، صحت کا کتنا خیال کیا ہے، اللہ اکبر۔ اگر آپ کو دوا نہ کھانے کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے اذیت پہنچتی ہے تو آپ کے لیے دائمی روزہ معاف ہے، اللہ اکبر۔ ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ اور اللہ نے اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ جو لوگ صاحب مال تو ان کے لیے چھوٹ تھا، وہ روزہ نہیں بھی رکھے گا تو چلے گا، کھلا دے گا۔ یہ شروع اسلام کی باتیں تھی، لیکن بعد میں اللہ نے دوسری آیت کے ذریعہ اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے
کہ ہم مالدار ہیں، ہم کھلا پلا دیں گے، روزہ ہم سے ساقط ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں قرآن نے کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اگر تم میں سے کسی آدمی کو روزہ پالے، رمضان کے مہینہ اسے مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر وہ بیمار ہے یا سفر کے اندر ہے تو آپ کے لیے چھوٹ ہے، ورنہ چھوٹ نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ منسوخ آیت پہ عمل کرتے ہیں، باوجود کہ وہ طاقتور ہے، لیکن مسکین کو، ایک مسکین، دو مسکین، تین مسکین، اب جتنا چاہے حیثیت میں کھلا سکتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ مسکین کو، دو چار مسکین کو روز کھلا کر خود کو روزہ نہیں رکھتے۔ نہیں، اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو آپ کو مسکین کے کھانا کھلانے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ فی الحال بیمار بعد میں ٹھیک ہو گئے تو روزہ رکھ سکتے، لیکن اگر آپ یقیناً دائمی مرض میں مبتلا ہے تو آپ فدیہ دے دیں گے، ایک مسکین کو کھلائیں، طاقت اللہ نے دیا دو کو کھلائے، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، تو آپ سے روزے کا حکم ساقط ہو جائے۔ کب؟ جب واقعی آپ دائمی مریض ہے یا آپ اس قدر بوڑھا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے آپ روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ قضا بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے اسلام نے فرصت دے رکھا ہے، یہ چھوٹ ہے کہ آپ کبھی روزہ نہ رکھیں، ہر سال اپنی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، تینوں ٹائم، مطلب آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اور چلیے آگے، اس رمضان کے مہینہ میں الحمدللہ بہت سارے ہمارے ایسے نوجوان ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ افطاری کا اہتمام کراتے ہیں، جو غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ یقیناً کھلانا چاہیے، مہینہ ہی کھلانے پلانے کا ہے، غریبوں کی کفالت کرنے کا ایک موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس مہینے میں آپ جتنا خرچ کریں وہ کم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کے اندر بہت زیادہ فیاضی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، آپ سخاوت کا اظہار کرتے تھے۔ لہذا اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینہ میں سخاوت اور فیاضی کا اظہار کرتا ہے تو یہ سمجھ لیجیے قربت اللہ کی سب سے بہترین مثال ہے، اور روزہ کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ بعض روایت آتی ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کو میں انجام دوں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول علیک بالصیام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم روزے کو لازم پکڑو، چونکہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں۔ مستدرک حاکم اور مسند احمد وغیرہ کی روایت۔ کیا اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں، یہ بہت اہم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیک السلام، اے میرے ساتھی روزہ کو لازم پکڑو، روزہ رکھو، روزہ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور چلیے آگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں من صام رمضان ایمانا، جس نے رمضان کے مہینہ میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ما تقدم سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یقیناً جو روزہ رکھتا ہے وہ معافی کے مستحق ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور احتساب، ایمان لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہو، محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والا ہو، نمبر دو وہ احتساباً، اور احتساب کرنے والا مطلب یہ ہے کہ ثواب کی امید رکھتا ہو کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دے گا، تب جا کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو شوقیہ روزہ رکھ لیتے ہیں، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان والا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں، اسے بھی اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ آپ کے ما تقدم گناہوں کو
معاف فرما دے گا، اور اگر نہیں رکھیں گے تو انجام بھی بھیانک ہے۔ جس طرح سے ثواب بہت زیادہ ہے، آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، آپ کے لیے جنت کو آسان کر دیا جائے گا، آپ کے لیے جہنم کے دروازے کو بند کر دیے جائیں گے، ویسے ہی مشکلات بھی ہے۔ مشکلات کیسے وصول نہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوم من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم يقض صيام الدهر وان صامه رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد من افطر یوما، جس آدمی نے رمضان کے مہینہ میں افطار کر لیا، یعنی روزہ کو توڑ لیا، روزہ نہیں رکھا، من رمضان من غیر عذر ولا مرض، بلا کسی عذر شرعی کے اور بلا کسی بیماری کے، لم یقض صیام الدہر، اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ انسان ہو گرد پوری زندگی روزہ رکھے۔ اب بتائیے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے اس کا کتنا بھیانک انجام ہے۔ اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر ایک روزہ توڑا تو اس ایک روزے کا بدل پوری زندگی بھی رکھے گا تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ کی فٹکار، اللہ کے قہر جو نازل ہوگا وہ تو اپنی جگہ ہے۔ اور چلیے آگے کہ روزے میں کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی نے رمضان کے مہینہ میں کسی بھائی کو افطار کرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا ثواب روزہ رکھنے والوں کو دیتا ہے، من ایجرم، اس حال میں کہ اس کے روزے کے اندر سے، اس کے ثواب کے اندر سے کمی بھی نہیں ہوگی۔ کیا پتہ چلا کہ رمضان کے مہینہ میں افطار کراتے ہیں، روزے داروں کو روزہ کراتے ہیں، روزے داروں کے لیے سحری کا انتظام کراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس روزہ رکھنے کے برابر ثواب دے گا، اور آپ کے ثواب میں سے کوئی کمی بھی نہیں ہوگا۔ جو روزہ رکھتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگا۔ یہ اتنی فضیلتیں بیان اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہمارے اندر ایک حوصلہ اور جذبہ پیدا ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ غریبوں کو افطاری کا اہتمام کرائیں۔ اور چلیے آگے۔ عن انس بن مالک الکعبی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وضع عن المسافر صوم وشطر الصلاة وعن الهبل والمرضع الصوم، رواه ابو داؤد والترمذی۔ حضرت انس بن مالک کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر الصوم، بے شک اللہ عز و جل نے مسافروں سے روزے کو مؤخر کر دیا ہے، وشطر الصلاۃ، اور نماز کے اندر بھی کمی کر دیا، نصف کر دیا ہے، وعن الحبلہ، اور عورتوں سے بھی روزہ کو ساقط کر دیا ہے، ومرضع الصوم، اور دودھ پلانے والی عورتوں سے بھی۔ اب اس حدیث پہ غور کیجئے کہ اللہ نے، اسلام نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہے۔ کہا کہ اگر آپ سفر میں، جس طرح سے آپ سفر میں جاتے ہیں کبھی بھی تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، اگر آپ فرد روزہ ہے تو اس کو سفر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھیے اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کی۔ عورتوں سے خطاب کرتے ہیں اللہ کے رسول، کہہ رہے ہیں اگر عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی عورت حاملہ ہے، یعنی کسی عورت کے شکم میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے اور اس کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہے، یا آپ کے روزے کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں پلنے والے بچوں کو تکلیف ہوگی، رب ذوالجلال کی قسم، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بچے کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کہا اس کی ماں روزہ نہیں رکھے گی اگر ان کے پیٹ میں بچے ہیں تو، تاکہ اس بچے کو آپ کے روزے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ کتنا اسلام نے خیال کیا ہے۔
اور پھر بعد میں روزے کی ہم تکمیل کریں گے. اسی طرح سے آپ نے والمرضعات صوم، اسی طرح سے دودھ پلانے والی مائیں، یعنی ہماری مائیں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے وغیرہ وغیرہ کے بچے ہیں، اگر دودھ پلانے کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ اکبر، آپ نے دودھ پلانے والی مائیں بھی روزہ نہیں رکھیں گی اور بعد میں قضا کر لیں گی. کتنے آسانیاں ہیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حائضہ عورتوں سے اللہ عز و جل نے نماز کو ساقط کر دیا ہے اور روزے کو مؤخر کیا. مطلب یہ ہوا کہ اگر چونکہ عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے، ماہواری ہے، نفاس ہے، ایام حیض وغیرہ وغیرہ، کتنا آسان ہے اسلام. کہا نماز کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ پاک ہو جائیں گی رمضان کے بعد تو پھر جو روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں ان روزے کی تکمیل آپ کو بعد میں کرنی. کیا پتہ چلا کہ روزے کی تکمیل کرنی ہے، روزے کو بعد میں پورا کرنا ہے اور نماز کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں. اور چلیے آگے ایک حدیث بات بیان کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور برکہ، رواہ البخاری، کہ اے لوگو تم لوگ رمضان کے مہینے میں سحری کھایا کر. کیوں؟ فإن في السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کے اندر برکت کا نزول ہوتا ہے. سحری کھائیں گے اس سے برکت حاصل ہوتی ہے. کیا پتہ چلا؟ سحری کھانا سنت نبویہ ہے. لیکن کوئی آدمی رات میں نہیں اٹھ سکا، کسی وجہ سے خبر نہیں ملی، اذان کی آواز نہیں گئی یا آپ نہیں اٹھ سکے، تو بغیر سحری کے بھی اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، چونکہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر اٹھتے ہی نہیں ہیں، بولتا مجھے سحری کھانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سحری کھانے کی عادت نہیں ہے، کم از کم رسول کی محبت میں آ کر سحری کے ٹائم اٹھ کر بیدار ہو کر ایک کھجور اور ایک گلاس پانی تو پی لو تاکہ سنت کے اوپر عمل ہو جائے. اور نبی نے کہا، وہ نبی کی کہی بات کی جامعیت ہی الگ ہے. فإن في السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کے اندر برکت نظر. کیا پتہ چلا کہ بغیر سحری کھائے ہوئے کبھی روزہ رکھیں گے تو روزہ ہو جائے گا. اور اگر کھانے کی کبھی حاجت ہی نہیں آپ کو سحری، تو رسول کی محبت میں آ کر کم از کم اس وقت اٹھ کر ایک گلاس آپ پانی ہی پی لے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میری امت افطاری میں جلدی کریں گی اور سحری میں تاخیر، وہ خیر اور بھلائی پہ رہیں گے. جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوب جائے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سورج ڈوب چکا ہے پھر بھی 5 منٹ احتیاطاً رکتے نہیں. رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سورج ڈوب گیا آپ افطاری کر لیں. اسے جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے سورج ڈوبنے سے پہلے نہیں. سورج ڈوب گیا انتظار نہیں کرنا ہے، چلو 5 منٹ انتظار کرنا نہیں. اللہ کا جب تک میری امت افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کریں گی وہ خیر پر رہیں گی. تاخیر کا یہ بھی مطلب نہیں ہے اذان ہو رہی ہو اور آپ کھاتے پیتے رہو، اذان بس تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ سحری آخری حصے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندر اللہ کی طرف سحری کی جو برکت ہے وہ حاصل ہو جائے اور طاقت بھی موجود ہے. بہرحال کوئی آدمی سحری پہلے ہی کھا لے 2 بجے تو بھی ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی تمام باتوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق فرمائے. انشاءاللہ اس موضوع کی تیسری کڑی کی وضاحت اس کے بعد کے خطبہ جمعہ میں کیے جائیں گے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے رب العالمین ہمارے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی بے دین ہیں اسے دیندار بنا دے. اے اللہ ہمارے جو بھائی اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ انہیں تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما.